آج ہم دیکھیں گے کہ ستمبر تو آ گیا، تبدیلی کب آئے گی۔ ناظرین، ہمارے ملک کی سیاست کے لیے ستمبر کا مہینہ یوں تو ہمیشہ ستمبر ثابت ہوا ہے، لیکن اس بار ستمبر اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیاں لانے والا ہے۔ 9 ستمبر کو صدر عارف الوی کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے تو 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگلے چیف جسٹس کے بارے میں صورتحال کلیئر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو اس عہدے پر فائز ہو جائیں گے، لیکن صدر کے عہدے سے متعلق ابھی تک صورتحال میں ابہام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 ستمبر کو صدر عارف الوی گھر چلے جائیں گے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ الیکٹورل کالج کی غیر موجودگی میں صدر اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ ناظرین، ایک عام خیال ہے کہ صدر عارف الوی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے عہدوں کی مدت ختم ہونے کے بعد پہلے سے ہی مشکلات کا شکار میرے کپتان کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ سیاسی اور قانونی دونوں محاذوں پر میرے کپتان اور ان کی جماعت بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی خصوصی عدالت کے جج رخصت پر ہونے کی وجہ سے میرے کپتان کی درخواست سے ضمانت کی سماعت نہ ہو سکی۔ میرے کپتان کی اہلیہ بشرا بی بی نے بھی اپنی ممکنہ گرفتاری روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سے ضمانت دائر کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کرا کے پیش کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو سیشن جج اٹک کو حکم نامہ جاری کرنا پڑا۔ اس سے پہلے میرے کپتان کی تحریک انصاف کو شدید تنقید کے بعد برطانوی وکیل جیفری رابرٹسن کی خدمات لینے کے اعلان سے یو ٹرن لینا پڑا۔ میرے کپتان کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن آج 2 سینئر قانون دانوں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے ایک اور اہم اعلان کیا، جس میں شاید میرے کپتان کے لیے امید کی اب کوئی کرن موجود ہے۔ تحریک تو ہم نے شروع کر دی ہے۔ جس طرح سے یہ جو ہے 90 دن سے متجاوز کر رہے ہیں، ہم ابھی سے اس تحریک کو ہم پشاور سے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے ملک میں یہ موومنٹ چلائیں گے۔ ناظرین، اعتزاز احسن نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے قبل وہ اپنے عہدے کے آخری دنوں میں کچھ اہم کیسز کے فیصلے کر جائیں۔ دن رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائر ہونے میں۔ 2-3 ایسے کے مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے، جو سنے جا چکے ہیں، جن سے بحث ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے، ہمارے خلاف کرے، پر فیصلہ کر کے جائیں۔ ناظرین، نئی وکلا تحریک اعلان اور ستمبر میں آنے والی اہم تبدیلیوں کے حوالے سے ہم 15 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 8 ستمبر کو صدر اور 16 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدوں کی مدت مکمل ہو رہی ہے۔ وسط ستمبر کے بعد میرے کپتان کی مشکلات میں کیا مزید اضافہ ہوگا؟ سوال نمبر 2، اسمبلیوں کی غیر موجودگی میں صدر کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج مکمل نہیں، اس لیے نئے صدر کا انتخاب تو ممکن نہیں۔ کیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی قائم مقام صدر بن جائیں گے یا صدر عارف الوی عہدے پر برقرار رہیں گے؟ اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ صدر عارف الوی خود ہی صدر کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیں؟ سوال نمبر 3، اگست 2019 میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے صادق سنجرانی بطور قائم مقام صدر قابل قبول ہوں گے؟ سوال نمبر 4، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے کئی بار تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف کی واپسی یقینی ہے؟ سوال نمبر 5، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے اہم مقدمات زیر سماعت ہیں۔ 90 دن میں انتخابات کے انعقاد کا کیس، نیب ترامیم کے حوالے سے کیس، آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کا کیس، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس۔ کیا ان تمام کیسز کا فیصلہ موجودہ چیف جسٹس ہی کریں گے؟ سوال نمبر 6، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ 90 دن میں انتخابات کا حکم دیتی ہے تو عدلیہ کے احکامات کی پاسداری کی جائے گی۔ اگلے 12 دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان 90 دن میں انتخابات کا حکم دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 7، موجودہ چیف جسٹس کے دور میں اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ 16 ستمبر کے بعد ججز کے درمیان پائے جانے والی تقسیم کیا ختم ہو جائے گی؟ سوال نمبر 8، موجودہ چیف جسٹس کے دور میں کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ وہ فریق بن چکے ہیں، کیا 16 ستمبر کے بعد یہ تاثر زائل ہو جائے گا؟ سوال نمبر 9، میرے کپتان کی قانونی مشکلات کے بارے میں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے وکلا کی جلد بازی نے میرے کپتان کی رہائی کھٹائی میں ڈال دی ہے۔ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا؟ سوال نمبر 10، میرے کپتان کے خلاف توشہ خانہ کیس ہو، توہین الیکشن کیس ہو یا پھر سائفر کیس، ایک ہی کیس بیک وقت مختلف عدالتوں میں لڑنے کی حکمت عملی کون بنا رہا ہے؟ کیا اب تک یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہو پائی ہے؟ سوال نمبر 11، تحریک انصاف میرے کپتان کے لیے بیرون ملک وکیل مقرر کرنا چاہتی تھی، جس کی خدمات شدید تنقید کے بعد واپس کر دی گئیں۔
میرے کپتان کو درپیش قانونی ایشوز پر تحریک انصاف کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں اور یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی طرح تحریک انصاف بھی پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی لندن میں تقسیم ہونے جا رہی ہے؟ سوال نمبر 12، لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن نے نئی وکلا تحریک کا اعلان کیا ہے، یہ تحریک کس کے خلاف چلائی جائے گی؟ سوال نمبر 13، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الگ الگ وکلا کنونشن ہو رہے ہیں، کیا وکلا کی صفوں میں یہ دراڑ مستقبل قریب میں شروع ہونے والی وکلا تحریک کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا؟ سوال نمبر 14، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کی وکلا تحریک کو انصاف لائرز فورم کی حمایت تو حاصل ہوگی، لیکن کیا ان کی تحریک کو پیپلز لائرز فورم کی حمایت حاصل ہوگی؟ سوال نمبر 15، میرے کپتان سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ابھی تک پی ڈی ایم جماعتوں نے اس پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا۔ پی ڈی ایم کو میرے کپتان کے ساتھ بات کرنے میں آخر مسئلہ کیا ہے؟